السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل ناول اسٹوڈیو آفیشیل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کریں گے تو رنگ چاہتوں کے ناول کی 11ویں قسط۔ تو چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ مہرما چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پوری طرح رونے میں مگن تھی۔ جب اپنے قریب رکتے قدموں کی آواز پر مہرما نے سر اوپر اٹھایا تھا، اس کے رونے کی وجہ سے لال ہوئی آنکھیں دیکھ کر شاہویر نے مٹھیاں بھیجتے بہت مشکل سے اپنے غصے پر قابو پایا تھا۔ اس سے پہلے کہ شاہویر اسے کوئی بات کہتا، مہرما اپنے آپ پر کنٹرول نہ رکھ پائی تھی اور اٹھ کر شاہویر کے مقابل آتی، اس کے سینے پر سر رکھ کے زور و شور سے روتی تھی۔ اس کی نرم گرم لمس پر شاہویر کو لگا تھا جیسے کسی نے اس کے جلتے دل پر ٹھنڈی پھوار رکھ دی ہو، مگر وہیں اسے مہرما سے اس جذباتی عمل کی امید بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ بنا اسے اپنے حصار میں لیے اسی طرح بازو گرائے کھڑا رہا تھا۔ اس کے پاس ایسی کوئی حق نہیں تھا کہ ہاتھ بڑھا کر اس روتی بلکتی لڑکی کو اپنے سینے میں چھپا لے۔ اسے مہرما کا یوں شدت سے رونا تکلیف دینے لگا تھا جو اس کی شرٹ کو دونوں مٹھیوں میں دبوچے سینے سے بالکل گیلا کر چکی تھی۔ مہرما! کافی دیر کی خاموشی کے بعد شاہویر نے اسے پکارا تھا۔ مہرما کے رونے میں کمی آ چکی تھی مگر وہ ابھی بھی ویسے ہی ساکت سی اس کے سینے سے لگی کھڑی تھی۔ شاہویر کو تشویش ہونے لگی تھی کہ اس نے مہرما کا ہاتھ تھام کر اسے پکارا تھا۔ جب اس کے سینے پر بے ہوش ہوئی مہرما کا سر اب ایک جانب لڑک گیا تھا۔ شاہویر نے فوراً اس کے گرد اپنے بازو پھیلاتے اسے اپنی مضبوط گرفت میں لیا تھا۔ وہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی تھی۔ مہرما آنکھیں کھولو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ شاہویر اس کا سر اپنے کاندھے پر ٹکاتا اس کے آنسوں سے بھیگا گلابی گال سہلاتے ہوئے پریشانی سے بولا۔ مہرما اتنی دیر کی ذہنی اذیت کے بعد اس مضبوط اور محفوظ حصار میں آتے ہی اپنا آپ اس انسان کو سونپ گئی تھی جو اس کی سانسوں میں خوشبو بن کر بسنے لگا تھا، جس کے بغیر جینے کا تصور کرنا ہی مہرما کو عذاب لگنے لگا تھا۔ شاہویر مہرما کو باہوں میں اٹھائے بیڈ کی جانب بڑھا تھا اور نہایت احتیاط سے اسے بیڈ پر لٹا کر اس کے اوپر کمبل اڑا دیا تھا۔ مہرما آنکھیں کھولو پلیز۔ شاہویر کا بس نہیں چل رہا تھا کچھ بھی کر کے مہرما کو ہوش میں لے آئے، جبکہ شاہویر کو ابھی اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ نازک جان ذہنی طور پر کس عذاب سے گزر رہی تھی۔ ابھی اسی وقت ڈاکٹر کو میرے روم میں بھیجو۔ شاہویر نے شمس کو کال کرتے ہوٹل کے ڈاکٹر کو لانے کو کہا تھا۔ جب کچھ ہی منٹ بعد ڈاکٹر وہاں پہنچ گیا تھا۔ سر، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، یہ کافی زیادہ ذہنی دباؤ اور ٹینشن کی لینے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہیں اور بہت ویک بھی ہیں۔ یہ تو ان کی ڈائٹ کے حوالے سے بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے، تھوڑی دیر میں ہوش آ جائے گا، انہیں آپ یہ میڈیسن کھلا دیجیے گا۔ ڈاکٹر شاہویر کو ہدایت دیتا اپنا سامان لیے وہاں سے نکل گیا تھا۔ شاہویر بیڈ کے قریب کھڑا خاموش نگاہوں سے مہرما کا زرد پڑتا چہرہ دیکھے گیا تھا۔ اس لڑکی کے حوالے سے اب تک اسے جتنی معلومات ملی تھی وہ سب بہت ہی مشکوک تھی۔ مہرما کی حقیقت کافی پراسرار طریقے سے اس کے سامنے آ رہی تھی، مگر شاہویر چاہنے کے باوجود اس سب پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ یہ معصوم چہرہ کہیں سے بھی دھوکے باز نہیں لگتا اسے۔ ہمیشہ مہرما کو اگنور کرنے کی کوشش کی تھی اس نے، مگر کب اس کے دل پر اس پیاری لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا وہ سمجھ ہی نہیں پایا تھا۔ جس محبت کا ادراک آج مہرما کی آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہوا تھا، شاہویر اس سے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑا اس کے حسین چہرے کو اپنی آنکھوں کے رستے دل میں اتارنے لگا تھا۔ آج وہ چاہ کر بھی اس کی جانب سے رخ نہیں موڑ پا رہا تھا۔ اس کا دل اس لڑکی کو مکمل اپنا سمجھ بیٹھا تھا اور بہت جلد حلال طریقے سے اپنے نام لگوانا چاہتا تھا۔ گھنی مڑی پلکیں اس کی آرزوؤں پر سایہ فکن ہولے سے کپکپائی تھی۔ مسلسل شاہویر کی گہری نگاہوں کی تپش سے اس کے گال لال ہوئے تھے۔ شاید وہ نیند میں بھی شاہویر سکندر کی موجودگی اپنے آس پاس محسوس کر پا رہی تھی۔ مہرما، آنکھیں کھولیں۔ شاہویر نے اس کے قریب ہلکا سا جھکتے گمبھیر بھاری لہجے میں ہولے سے پکارا تھا۔ اس کی پکار پر چھپی شدت ایسی تھی کہ مہرما کو اپنے دل میں اترتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے کسمساتے ہولے سے آنکھیں کھول لی تھی۔ شاہویر کو اپنے قریب دیکھ کر اس کی آنکھوں کے کنارے پھر سے بھیگ گئے تھے۔ مہرما، ڈونٹ کرائے، مجھے بتائیں کیا پرابلم ہے، میں سب ہینڈل کر لوں گا۔ کیا بات آپ کو پریشان کر رہی ہے؟ کیا اس گھٹیا انسان نے آپ کو کوئی دھمکی دی ہے؟ شاہویر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر مہرما کو اچانک ہوا کیا ہے۔ وہ میٹنگ کے لیے جانے سے پہلے تو اسے بالکل ٹھیک چھوڑ کر گیا تھا۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، مہرما نے چہرہ جھکا کر آنسو پیتے بمشکل ہوا میں بولا تھا۔ اس کے دل کی چیخ چیخ کر اسے شاہویر کو سب سچ بتانے کو کہا تھا، مگر مہرما اپنے دل کا خون کرنے کو تیار تھی۔ وہ اپنی بہن کی زندگی پر اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ وہ زندگی میں ہمیشہ ہر مقام پر مجبور ہی رہی تھی اور اس بار تو وہ دوہری اذیت کا شکار تھی۔ اس کی زندگی کی سب سے بھیانک حقیقت اس کے طوائف ہونے کا پتہ جب شاہویر کو چلنا تھا تو شاہویر جیسا شریف انسان اس پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ جو اپنی عورت کے سر سے ذرا سی چادر ڈھلکتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتا تھا، وہ یہ کیسے برداشت کرتا ہے کہ جس سے وہ محبت کرنے لگا ہے وہ ایک بازاری عورت ہے؟ اگر آپ بالکل ٹھیک ہیں تو یہ آنسو دوبارہ میں نہ دیکھوں آپ کی آنکھوں میں۔ شاہویر اس کی جانب میڈیسن بڑھاتے نرمی سے بولا تھا۔ مہرما نے اس کے ہاتھ سے میڈیسن لیتا اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اینا کو حازم سے ایسی کسی حرکت کی امید نہیں تھی۔ اس کا پورا وجود ہولے ہولے لرزنے لگا تھا، اسے اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی تھیں۔ حازم کا شدت بھرا لمس اینا سے برداشت کرنا مشکل ہوا تھا۔ وہ اس کے کالر کو دونوں مٹھیوں میں سختی سے دبوچے ہوئے تھی۔ وہ پوری طرح سے حازم کے سہارے کھڑی تھی، ورنہ اب تک زمین بوس ہو چکی ہوتی۔ خود کو سیراب کرتا اس کی حالت پر رحم کھاتے آخرکار حازم نے اسے آزادی بخش دی تھی۔ اینا گہرے گہرے سانس لیتی اس کے سینے پر سر ٹکاتی آنکھیں موند گئی تھی۔ کیا ہوا مائی لو؟ میرے ذرا سے لمس پر یہ حال ہے، ابھی تو میری محبت کی شدتیں باقی ہیں۔ حازم اس کی گردن پر ہونٹ ٹکاتے
بولتا ہے اینا کی شرم سے لال کر گیا تھا. یہ شخص اس کی سوچ سے زیادہ بے باک تھا، جیسے نہ جگہ کا خیال تھا اور نہ ہی لوگوں کا. آئی ہیٹ یو حازم لگائی، تم یوں زبردستی مجھ سے اپنی ہوس پوری نہیں کر سکتے، میں اب مزید تمہارے ہاتھوں کھلونا نہیں بنوں گی. اینا بھیگی آنکھوں کے ساتھ اس پر چلائی تھی. اس کے آنسو دیکھ کر حازم بھی سیریس ہوا تھا. میں مانتا ہوں بہت غلط کیا میں نے تمہارے ساتھ، جو کہ اتنی آسانی سے معاف کیے جانے کے قابل بھی نہیں ہے. تم سے محبت کے باوجود اعتبار نہیں کر پایا. یہ بات اب احساس ہونے کے بعد میرے لیے کتنی تکلیف دہ ہے میں بتا نہیں سکتا. میں نہیں چاہتا تم مجھے معاف کرو، میں چاہتا ہوں تم سزا دو مجھے. جب تک تمہارے دل میں میرے لیے جب غصہ ختم نہیں ہو جاتا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر. تم پر اعتبار نہ کر کے جو میں نے کیا ہے اس کے لیے میں کبھی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا. حازم بول رہا تھا جبکہ اینا خاموش نگاہوں سے اسے تکے جا رہی تھی. اسے برائڈل روم میں لا کر ایان پریسا کی کلائی آزاد کرتا دروازہ کو لاک کر گیا تھا، جو دیکھ کر پریسا کا دل اچھل کر باہر آیا تھا. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ پریسا نے اس کے غصے بھرے تاثرات دے کر ہلکی آواز میں پوچھا تھا. اتنا تو وہ جانتی تھی کہ جب ایان شدید غصے میں ہوتا ہے تو کسی کی نہیں سنتا تھا. ایان اس کے دل نشین سجے سنورے حلیوں کو سر سے پیر تک تیز نظروں سے گھورتا سامنے پڑے ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھا تھا. ایان کو اپنے سراپے پر گہری گاڑی نظروں سے دیکھتے پریسا گھبراہٹ اور خوف سے اندر تک کانپ اٹھی تھی. ایان کو مسلسل اپنی جانب گھورتا دیکھ کر پریسا کا گال تپ اٹھے تھے. ایان کی تپش زدہ نگاہوں کے ارتکاز میں کچھ ایسا تھا جو اس کی جان نکال رہا تھا. صاف کرو یہ سب. ایان ٹیبل سے ٹیشو کا باکس اٹھاتا اس کے مقابل آن کھڑا ہوتے بولا. سیاہ لباس میں ایان خود بھی ایک سحر انگیز پرسنالٹی کے ساتھ پوری محفل پر چھایا ہوا تھا. پریسا نے اپنی کزنز اور خاندان کی باقی لڑکیوں کو ایان کو گھورتے اور اس کے بارے میں باتیں کرتے بھی سنا تھا. پریسا جو یک ٹک اسے دیکھی گئی تھی اس کی پکار پر شرمندہ سی ہوتی نظریں پھر گئی تھی. جلدی سے اپنا چہرہ صاف کرو. ایان ٹیشو پیپر اس کے ہاتھ میں تھماتا کچھ فاصلے پر رکھے صوفے پر جا بیٹھا تھا. اس کا دھیان ابھی بھی پوری طرح پریسا پر تھا. کیوں؟ میں آپ کے کہنے پر کیوں صاف کروں میک اپ؟ میں جتنی محنت سے تیار ہوئی ہوں میں بالکل صاف نہیں کروں گی. پریسا کو بھی اس کی دھوس بھرے انداز پر ضد ہوئی تھی. خود تو اس کی کوئی بات مانتا نہیں تھا اور اس پر ایسے حکم صادر کرتا تھا. ابھی تھوڑی دیر پہلے تک پریسا خود بھی اس موقع کی تلاش میں تھی کہ کسی طرح اپنا میک اپ صاف کر لے، کیونکہ میں یہ کسی قیمت برداشت نہیں کر سکتا کہ میری ہونے والی بیوی کا یہ حسین روپ کوئی اور دیکھے. وہ صرف میرے لیے ہونا چاہیے. کسی غیر مرد کی نگاہ پڑتے نہیں دیکھ سکتا میں. میرے گھر میں آ کر تم چاہے ہر وقت تیار ہو کر پھرتی رہنا، میں تمہارے لیے فل ٹائم بیوٹیشین کا انتظام کر دوں گا. وہاں کوئی پابندی نہیں ہوگی، مگر اس وقت نہیں. ایان نے تفصیل سے جواب دیتے پریسا کے 14 طبق روشن کر دیے تھے. پریسا اس کی اتنی لمبی پلاننگ پر حوانک سی کھڑی اسے گھور رہی تھی جو اب سگریٹ سلگاتا اس کی حالت سے خط اٹھا رہا تھا. آپ ہر بار مجھ پر یوں حکم صادر نہیں کر سکتے. پریسا ٹیشو پیپر باکس سامنے پڑے ٹیبل پر پٹکتی خود بھی صوفے پر ٹک گئی تھی. کوئی پرابلم نہیں ہے، میں آج ویسے بھی کافی فرصت سے آیا ہوں، میرے پاس بہت ٹائم ہے. جب تک تم میک اپ صاف نہیں کرتی دونوں یہیں بیٹھتے ہیں. پھر ایان سگریٹ کا دھواں فضا میں چھوڑتا اطمینان سے بولتا. صوفے پر ہی نیم دراز ہوا تھا، مگر اس کی گہری بلتی نگاہیں پریسا کے حسین و دلکش سراپے پر ہی ٹکی ہوئی تھی جو پریسا کو کافی پزل کر رہی تھی. اس کا چہرہ بالکل لال ہو چکا تھا. ملک ایان کو ضد میں ہرانا آسان کام نہیں تھا. ایان دوسرا سگریٹ سلگاتا گہری نگاہوں سے اسے گھورتا بہت مزے میں لگ رہا تھا، جیسے اس کی زندگی کا سب سے پسندیدہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے ہو. آپ کی پرابلم کیا ہے آخر؟ ایان کو مسلسل گھورتی نگاہوں کی گھبرا کر پریسا تپ کر بولی تھی. تم اور تمہارا یہ حسین روپ. ایان کی اس صاف گوئی پر پریسا کے گال مزید لال ہوئے تھے. آپ کے پاس کوئی حق نہیں مجھ پر یوں کمنٹس پاس کرنے کا. پریسا اس سے کافی فاصلے پر ہونے کی وجہ سے کافی بہادری کا مظاہرہ کر رہی تھی. ابھی نہیں تو کیا ہوا، بہت جلد تمہاری ذات کے حوالے سے سارے حق میرے پاس ہی آنے والے ہیں. ایان اپنی جگہ سے اٹھتا اس کے قریب آن بیٹھا تھا. اسے اپنے پاس صوفے پر بیٹھتا دیکھ کر پریسا دور کھسک گئی تھی. اس کا یہ گریز ایان کو کافی پسند آیا تھا. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا میرے لالا، ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے. پریسا صوفے کے کنارے پر پہنچتی پورے یقین سے بولی تھی. اور میں کہوں اگر یہ کام تمہارے وہ جان سے پیارے بھائی خود کریں گے تو پھر میری اس جیت پر کیا انعام ملے گا مجھے؟ ایان نے ذرا سا آگے جھکتے دھواں پریسا کی جانب چھوڑتے اپنی پلاننگ بتائی تھی، جسے سنتے پریسا کا رنگ اڑا تھا. اگر ایان ایسا کہہ رہا ہے تو ضرور اس لیے کچھ بڑا سوچ رکھا ہوگا. جب آپ مجھ سے محبت ہی نہیں کرتے تو یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ پریسا کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا. اس کی جلدی سے زبان دانتوں تلے دبائی تھی، مگر تب تک تیر کمان سے نکل گیا تھا. تم چاہتی ہو کہ میں بھی تم سے محبت کروں؟ ایان کو تو جیسے اسے چھیڑنے کے لیے کوئی بات مل گئی تھی. میں نے ایسا کچھ نہیں کہا. پریسا نظریں جھکائے منمنائی تھی. ایان اسے قریب صوفے پر تھوڑے سے فاصلے پر بیٹھا تھا، جس کی وجہ سے پریسا کی دھڑکنیں ناقابل یقین حد تک تیز اور ہاتھوں میں لرزہ طاری تھا. ایان اس کی گھبراہٹ پر گہری نظر رکھے ہوئے تھا. کچھ ہی دیر پہلے اس کا غصہ اب کافی حد تک ٹھنڈا ہو چکا تھا، یا شاید پھر وہ پریسا کے سامنے اپنا غصہ باہر لانا نہیں چاہتا تھا. باقی بہت سارے ریزنز کے ساتھ پریسا کا میک اپ صاف کروانے کا ایک ریزن یہ بھی تھا کہ اس پر اپنی خود کی نظریں ہٹانا مشکل ہو رہا تھا. اس کی بے خودی بڑھ رہی تھی. پریسا سکندر عام سے حلیے میں بھی اس پر بجلیاں گرانے کی صلاحیت رکھتی تھی، اور آج تو پھر وہ پوری طرح ہتھیاروں سے لیس تھی. اس ستمگر کی اس ذرا سی قربت پر پریسا کا اس وقت جو حالت ہو رہی تھی یہ وہی جانتی تھی. وہ خاموشی سے کانپتے ہاتھوں سے ٹیشو پیپر لیتے اپنا میک اپ صاف کرنے لگی تھی. اس نے نظروں کے حصار میں رکھے ایان نے پرسنل نمبر سے بار بار آتی کال اٹینڈ کی تھی. آئمہ آر یو اوکے؟ لپسٹک صاف کرتے پریسا کے ہاتھ اس پکار پر تھم سے گئے تھے جب اگلے ہی لمحے ایان نے فکرمند آواز قہقہے میں تبدیل ہوئی تھی. پریسا کا دل
چاہتا کہ ایان سے موبائل چھین کر کھڑکی سے باہر پھینک دیں. آخر کیوں ایان اس لڑکی کو اتنی اہمیت دیتا ہے؟ پریسا میک اپ صاف کرتے صوفے سے اٹھنے لگی تھی جب ایان نے اس کی کلائی تھام کر روکا تھا. وہ پریسا کا غصہ اور جیلسی سے لال پڑتا چہرہ دیکھ چکا تھا. چھوڑے میرا ہاتھ. پریسا اس وقت اچھی خاصی تپ چکی تھی. اس وقت اسے شاہویر کی کئی بار ٹھیک لگنے لگی تھی کہ ایان شاہویر کو نیچا دکھانے کے لیے اس کا استعمال ہی کر رہا ہے. پریسا اس کے ہاتھ میں ناخن مارتی اپنی کلائی آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی. اوکے کچھ دیر میں ملتا ہوں میں تم سے. ایان آئمہ کو خداحافظ کرتا اپنے ساتھ بیٹھی جنگلی بلی کی جانب. اسے یہ بات بھی آگ لگا گئی تھی کہ ایان اب رات کے ٹائم آئمہ سے ملنے جائے گا. کیا ہوا ہے؟ پریسا سکندر کے اچانک اتنے غصے میں آنے کی وجہ. ایان اس کا لال پڑتا چہرہ دیکھ کر قدرے نرمی سے بولا کیونکہ وجہ وہ جانتا تھا. پریسا اس سے اپنی کلائی آزاد کرواتی دور جا کھڑی ہوئی تھی. ایان اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا اس کی جانب بڑھاتا. اسے پریسا سے اتنے شدید رد عمل پر حیرانی ہو رہی تھی. میں اچھے سے آپ کا مقصد سمجھ گئی ہوں. آپ مجھ سے شادی صرف شاہویر لالا کو نیچے دکھانے کے لیے کرنا چاہتے ہیں. آپ کا دل و دماغ اس آئمہ خان کے پاس ہے. آپ اسی سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ چھوڑ دیں میری جان. پریسا ایان کے قریب آنے پر الٹے قدموں پیچھے ہٹی تھی جب اس کے پیر کندھے سے ڈھلکتی اپنی ہی شال میں الجھتا اسے لڑکھڑانے پر مجبور کر گیا تھا. ایان نے جلدی سے آگے آ کر اسے تھامتے گرنے سے بچایا تھا. ایان کا بازو سی کمر میں حائل تھا اور وہ اس کے اوپر ذرا سا جھکا ہوا تھا. اس سے تو وہ میں نے دوسری شادی کرنی ہی ہے مگر پہلی تم سے کروں گا. ایان پریسا کو تھام کر سیدھا کھڑا کرتے بولا تھا جبکہ اس کی دوسری شادی والی بات پر پریسا کے آنسو چھلک پڑے تھے. اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ تم تو شکر کرو تمہاری جان چھوٹے گی مجھ سے. ایان اس کی شال کندھوں سے اٹھا کر سر پر سیٹ کرتا معنی خزی سے بولا. اسے چھیڑنے سے باز نہیں آیا تھا. پریسا کے اس حسین روپ نے اس کا غصہ کیسے چٹکیوں میں ختم کیا تھا یہ خود حیران تھا. یہ لڑکی واقعی اس کے مرض کی دوا تھی. اسے ہر حال میں اس کی دسترس میں ہی آنا تھا. آپ سے زیادہ سنگ دل انسان اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے. میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی اور نہ ہی کبھی آپ سے شادی کروں گی. پریسا اسے غصیلی نم آلود آنکھوں سے دیکھتی وہاں سے پلٹ ہی تھی جب ایان نے واپس اسی کلائی دبوچ کر اپنے جانب کھینچا تھا. میری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہو تم جس سے میں نے ہوش سنبھالا ہے. صرف اس لمحے کا انتظار کیا کہ جب تم میرے نام لگائی جاؤ گی. پریسا سکندر صرف اور صرف ایان کی ہے. تم خود بھی اپنے آپ کو مجھ سے دور رکھنے کا حق نہیں رکھتی. اگر ایسا ہوا تو میں پوری دنیا کو آگ لگا دوں گا. ایان شدت پسندی سے بولتا. پریسا کی دھڑکنیں منتشر کر گیا تھا. وہ ساکت سی اسے دیکھے گئی تھی. ایک طرف وہ اس کی محبت سے انکاری تھا تو دوسری طرف اس کی یہ شدت پسندی. پریسا کے دل و دماغ میں الگ جنگ چھڑ چکی تھی. ایان اس پر ایک بھرپور نگاہ ڈالتا واپس پلٹ گیا تھا جبکہ پریسا اپنا دل تھامتی وہیں بیٹھتی چلی گئی تھی. پلیز آپ مت جائیں مجھے یہاں اکیلے ڈر لگ رہا ہے. شاہویر اس کو میڈیسن کھلا کر سونے کا کہتا جانے کے لیے پلٹا تھا جب مہرما نے نہ جانے کس خیال کے زیر اثر اسے پکار لیا تھا. آر یو شیور میں مت جاؤں؟ شاہویر پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے کھڑا سوالی انداز میں آئیبرو بھویں اچکاتا اس سے بولا تھا. جی. مہرما نے سر اسبات میں ہلاتے اسے مجرموں کی طرح نیچے جھکا دیکھا تھا جیسے یہ بات بول کر کوئی جرم کر لیا ہو. اوکے آپ ریسٹ کریں میں یہی ہوں. شاہویر ایک نظر طرف رکھے صوفوں پر بیٹھتا فون کان سے لگاتا شم سے میٹنگ کی اپڈیٹس لینے لگا تھا. مہرما شاہویر کی جانب سے کروٹ لے کر لیٹی ہوئی تھی تاکہ وہ دیوانی اپنے محبوب کا اچھے سے دیدار کر سکے جس سے بہت جلد وہ جدا ہونے والی تھی. شاہویر فون پر بات کرتا مسکرایا تھا. میٹنگ میں سب سے بڑا پروجیکٹ اسی کی کمپنی کو ملا تھا. مہرما تو جیسے اس دلکش مسکراہٹ پر مر مٹی تھی. اس کے دل نے بے اختیار اس شخص کو ہمیشہ کے لیے اپنے رب سے مانگ لیا تھا. آج تک مہرما نے اتنی شدت سے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا تھا جتنا وہ اب تک شاہویر سکندر کو اپنے لیے مانگ چکی تھی. اس کا دل کسی ضدی بچے کی طرح شاہویر کو پانے کی چاہ میں اس کی جانب ہمک رہا تھا. شاہویر نے فون بند کرتے مہرما کی جانب دیکھا تھا. مہرما نے لمحے کے ہزارویں حصے میں آنکھیں چپکتے خود کو سوتا ظاہر کیا تھا مگر اس کی یہ چالاکی شاہویر سکندر کی نظروں سے بچ نہیں پائی تھی. شاہویر بنا کچھ بولے مسکراتا آنکھیں مونتے صوفے کی بیک سے سر ٹکا گیا تھا جب کچھ ہی دیر بعد اسے پھر سے مہرما کی نگاہوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس ہوئی تھی. اسے اس لڑکی کی معصومیت پر ہنسی آئی تھی جو ابھی بھی شاید یہی سمجھ رہی تھی کہ شاہویر اس کے جذبوں سے انجان ہے مگر شاہویر تو کب سے اس کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ چکا تھا بلکہ کہیں نہ کہیں اس لڑکی کی اسیری اسے آہستہ آہستہ اپنا اسیر بنا رہی تھی. مہرما کچھ دیر لیٹے لیٹے اسے گھورتی رہی تھی. جب کافی دیر تک شاہویر اس پوزیشن میں لیٹا رہا تو مہرما اس کے سوئے ہونے کا یقین کرتی اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھی تھی. چوڑا سینہ، روشن پیشانی، مضبوط کسرتی بازو، کھڑی مغرور ناک اور سختی سے ایک دوسرے میں پیوست عنابی ہونٹ. مہرما بنا پلکے جھپکے اسے دیکھ رہی تھی. شاہویر کو اتنی دیر ایک ہی پوزیشن میں بنا ذرا سا بھی ہلے نیم دراز دیکھ کر مہرما یہی سمجھی تھی کہ وہ سو چکا ہے. مہرما بنا سلیپرز پہنے دبے پاؤں اس کی جانب بڑھی تھی اور اس سے چند قدموں کے فاصلے پر زمین پر ٹک گئی تھی. وہ اپنی جگہ فی الحال شاہویر کے قدموں میں ہی سمجھتی تھی. آنکھیں موندے مہرما کی ایک ایک حرکت محسوس کرتے شاہویر کو مہرما کی یہ بات بہت بری لگی تھی کہ وہ اپنے قدموں میں بیٹھنا شاہویر کا غصہ دلا گیا تھا. وہ آنکھیں کھولے اپنی جگہ سے اٹھنے ہی والا تھا جب مہرما کے منہ سے نکلنے والے الفاظ نے اسے ساکت کیا تھا. آپ کی یہ دیوانی بہت محبت کرتی ہے آپ سے. کاش کہ میرا پروردگار آپ کو میری قسمت میں لکھ دے. شاہویر کے ہاتھوں کی پشت کو ہلکا سا ٹچ کرتی مہرما نے بہت ہی آہستہ آواز میں سرگوشی کی تھی جو بہت غور کرنے کے بعد بمشکل شاہویر کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی. شاہویر پچھلے چند واقعات سے اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ مہرما اس سے محبت کرتی ہے مگر اس کی محبت کی شدت اتنی زیادہ ہے اس بات کا ادراک ابھی کچھ لمحے
لمحے پہلے ہوا تھا اسے۔ مہرماں اپنے دل کو تسکین پہنچاتی خاموشی سے وہاں سے اٹھ گئی تھی جب اچانک اپنی کلائی پر محسوس ہوتی شاہویر کی گرفت مہرماں کا خون خشک کر گئی تھی۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا تھا۔ مس مہرماں، ابھی آپ نے کیا کہا؟ میں نے ٹھیک سے سنا نہیں۔ شاہویر کے متبسم لہجے اور کلائی پر بنتی مضبوط گرفت نے مہرماں کی جان نکال دی تھی۔ اس بے جان گڑیا کی طرح ساکت کھڑا دیکھ کر اگلے ہی لمحے شاہویر اسے اپنی اور کھینچ چکا تھا۔ مہرماں اس کھچاؤ پر شاہویر کی بے حد قریب صوفے پر آن گری تھی۔ اس کے جسم کا سارا خون خشک چہرے کو سمیٹ آیا تھا۔ خفت، شرمندگی اور گھبراہٹ جیسے بہت سے جذبے ایک ساتھ اس پر اثر انداز ہوئے تھے۔ اس کا دل دھڑکنے کی تمام حدود کراس کرتا باہر آنے کے در پر تھا۔ شاہویر خاموش نگاہوں سے اس حسین منظر کو دیکھتا اس سے کی گھبراہٹ انجوائے کر رہا تھا۔ مہرماں شاہویر کو کافی قریب تھی۔ مس مہرماں، آپ نے جو کچھ ابھی کہا میں دوبارہ سننا چاہتا ہوں۔ شاہویر کی گمبھیر سرگوشی مہرماں کی سماعتوں سے ٹکراتی اس کی دھڑکنیں اتھل پتھل کر گئی تھی۔ جس بات کا اقرار وہ کبھی شاہویر کے سامنے کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی، آج وہ اپنی ہی بے وقوفی کی وجہ سے اس کے آگے بول چکی تھی۔ اسے لگا تھا کہ شاہویر ایسا کچھ سن کر اس پر غصہ کرے گا، مگر شاہویر کا اس بات کو اتنی نرمی سے لینا اس جانب اشارہ کر رہا تھا کہ وہ بھی اس کے بارے میں کوئی خاص جذبہ رکھے ہے۔ یہ سوچ مہرماں کی دھڑکنوں کی رفتار مزید تیز کر گئی تھی۔ سوری سر۔ مہرماں چہرہ جھکائے آنکھیں سختی سے میچے، اس کی پوری توجہ خود پر ہونے کی وجہ سے ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ مس مہرماں، اٹس اوکے، آپ اتنا ڈر کیوں رہی ہیں؟ شاہویر نے نہایت نرمی سے اس سے پوچھا تھا۔ شاید اتنی نرمی سے اس نے آج تک کسی سے بات نہیں کی تھی، مگر یہ لڑکی اس کے لیے اچانک سے بہت خاص ہو گئی تھی۔ اس نازک سی لڑکی نے اس جیسے خوش مزاج اکھڑ آدمی کے دل میں اپنی محبت کی کوپل کھلا کر کوئی چھوٹا کام نہیں کیا تھا۔ اس میں کچھ تو ایسا خاص تھا کہ شاہویر اس کی معصومیت کے آگے اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ آج کا دن ان کی زندگی کے سب سے خاص دن ہونے والا تھا، جس میں نہ صرف اس کے آگے محبت جیسی طاقتور جذبے میں گرنے کا انکشاف ہوا تھا، بلکہ ضرورت سے بھی کم بولنے والی، اس سے ڈری سہمی، اس کی پلکوں کی جنبش پہ اس کے موڈ خراب کا اندازہ لگانے والی مہرماں شاہ انجانے میں ہی صحیح مگر اس کے آگے اپنی محبت کا اظہار کر گئی تھی۔ شاہویر سکندر کو ہمیشہ کی طرح لمحہ لگا تھا اپنی زندگی کے آگے کا فیصلہ کرنے کا، اور اب کم از کم اس لڑکی کو تو خود سے جدا کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ شاہویر نے مہرماں کے سامنے ظاہر نہیں کیا تھا، لیکن مہرماں کا اقرار سن کر اس کے دل و دماغ سے ساری فرسٹریشن ختم ہو گئی تھی، اور کچھ دیر کے لیے اپنی تمام سوچوں کو پیچھے پھینکتا پرسکون ہوا تھا۔ سر پلیز۔ مہرماں کی کلائی ابھی بھی شاہویر کی گرفت میں تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ آج اس کا دل پسلیوں کی مضبوط دیوار توڑ کر باہر آ کر رہے گا۔ بے شک شاہویر کی قربت میں گزارا ایک ایک پل اس کی زندگی کا حاصل تھا، مگر اس وقت شاہویر جس طرح اس کی جانب اپنی ساری توجہ مرکوز کیے ہوئے تھا، یہ برداشت کرنا بھی اس کی نازک جان کے لیے بہت زیادہ تھا۔ اوکے، چلی جائیے گا، مگر اس سے پہلے میرے ایک سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ شاہویر جو ہمیشہ اس حسن کی ملکہ سے نظریں چراتا آیا تھا، اس کے ساتھ اپنی حدود کا پورا خیال رکھتا تھا، آج وہ اپنے دل کی خواہش پر ہر اختیار بلائے اس سے نظریں بھی نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ اس کی بات کے جواب میں مہرماں کچھ نہیں بولی تھی، مگر اس نے اپنی مزاحمت ترک کرتے نظریں ابھی بھی جھکا رکھی تھی۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ شاہویر نے ایک ہی جملے میں مہرماں کے سر پر بہت بڑا بم پھوڑا تھا۔ مہرماں نے جھٹکے سے سر اٹھاتے حیرت اور بے یقینی کے ساتھ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا تھا، مگر زیادہ دیر شاہویر کے خوبرو چہرے اور جذبے لوٹاتی آنکھوں میں نہیں دیکھ پائی تھی۔ اتنی تلخ حقیقت یاد آتی اس کی آنکھیں دھندلا سی گئی تھی۔ یہ حسین لمحات اور شاہویر کا اظہار مہرماں کے لیے کسی حسین خواب سے کم نہیں تھا، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ شاہویر کی یہ محبت بہت کم وقت کے لیے تھی۔ جس دن شاہویر کو اس کی اصلیت پتہ چلتی، وہ دوبارہ اس پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا، مگر وہیں مہرماں کے دل میں شاہویر کی عزت اور مقام مزید بڑھ گیا تھا۔ اس جیسے ہی پتہ چلا تھا کہ وہ مہرماں سے محبت کرتا ہے اور مہرماں بھی اس کے حوالے سے ایسی ہی فیلنگز کا شکار ہے، تو اس نے ایک پل نہیں لگایا تھا اس محبت کو حلال رشتے میں بدلنے کا فیصلہ کرنے میں۔ شاہویر جیسے باکردار اور عزت دار شخص کے ساتھ اس جیسی طوائف زادی کا کوئی جوڑ نہیں تھا۔ اپنی بے بسی اور کم بختی پر مہرماں نے آنکھوں میں آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ مس مہرماں، آر یو اوکے؟ کیا آپ کو میری بات بری لگی؟ شاہویر اس کی کلائی اپنی گرفت سے آزاد کرتا اس کی آنکھوں سے گرتے موٹے موٹے آنسو دیکھ کر فکر مند ہوا تھا۔ مہرماں نے آنسو پوچھتے بے اختیاری میں فوراً نفی میں سر ہلایا تھا، جس پر شاہویر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ تو مطلب میں ہاں سمجھوں؟ شاہویر ہلکا سا اس کی جانب جھکا، سیاہ شال میں پوری طرح لپٹے اس کے نازک ہولے ہولے لرزتے وجود کو پرشوق نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی تپش زدہ نظروں کی تاب نہ لاتے مہرماں فوراً وہاں سے اٹھتی واش روم میں قید ہو گئی تھی۔ شاہویر اس کے اس گریز پر ہولے سے مسکرا دیا تھا۔ اس نے آج تک محبت کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا کہ سچی محبت اتنی آسانی سے نہیں ملتی تھی۔ محبت کا روگ پالنے والا اکثر زندگی ہار جاتے تھے، مگر محبت حاصل کرنے میں ناکام رہتے تھے۔ محبت ایک حسین جذبے کے ساتھ زندگی کے بہت سارے درد بھی روشناس کرواتی تھی، لیکن شاہویر کو اس وقت اپنا آپ سب سے زیادہ خوش قسمت محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ اس کے لیے اس کی محبت پانا مشکل نہیں رہا تھا، مگر وہ شاید اپنی مقدر کے کھیلوں سے پوری طرح واقف نہیں تھا۔ آنے والا وقت اس کی زندگی کیسے پلٹ کر رکھنے والا تھا، وہ ابھی اس بات سے انجان محبت کے میٹھے سے نشے میں گم تھا۔ پریسا اپنا حلیہ درست کرتی روم سے باہر نکلی تھی۔ باہر آ کر اس کی
کی نگاہوں نے سب سے پہلے ایان کو ڈھونڈنا چاہا تھا، مگر وہ اسے پورے ہال میں کہیں دکھائی نہیں دیا تھا۔ پریسا کا غصہ اور جلن اسے برا حال تھا۔ اپنی اس لاڈلی کبوتری کے بلاوے پر نکل گئے ہوں گے، میری جھوٹی فکر کے ناٹک کرتے ہیں۔ اگر اتنی فکر ہوتی تو شاہویر بھائی کی طرح مجھے مردوں کے بیچ زیادہ دیر نہ رہنے دیتے۔ میں ہی بے وقوف ہوں جو اس گھمنڈی مغرور اور خود پسند انسان کی باتوں میں آ جاتی ہوں، انہیں کبھی میری پرواہ ہے ہی نہیں ہے۔ پریسا ایان کو وہاں نہ پا کر اس سے شدید بدگمان ہوئی تھی، یہ سوچ کر ہی اس کی آنکھوں کے کنارے نم ہوئے تھے کہ ایان اس وقت کسی غیر عورت کے پاس تھا۔ پریسا ہونٹ چباتی اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب بطول بیگم پریشانی زدہ چہرہ لیے اس کے قریب آئی تھی۔ کیا ہوا اماں سائیں، آپ بہت پریشان لگ رہی ہیں، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ پریسا بطول بیگم کی فکرمند چہرہ دیکھ کر تشویش زدہ لہجے میں گویا ہوئی۔ ماں اس پر پھر کسی نے حملہ کیا، اسے بہت زیادہ چوٹیں آئی ہیں، ہاتھ تک نہیں ہلا پا رہا، ہڈی وغیرہ تو بچ گئی مگر ویسے بھی بہت تکلیف میں ہے۔ وہ پتہ نہیں کس نے دشمنی نکالی اس مسکین پر، اس نے بھلا کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ بھیا بھابھی جا چکے ہیں، ہم سب بھی ابھی تھوڑی دیر میں نکلنے والے ہیں، میں نے بات کو بلوایا ہے تو وہ تمہیں گھر چھوڑ دے گا۔ بطول بیگم پریسا کی ساری تفصیل بتاتی آخر میں ہدایت دے گئی تھی، جبکہ پریسا صرف ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ یہ سب کس نے اور کیوں کروایا ہے۔ ملک ایان کسی کو معاف کر دے یہ تو ناممکن ہی نہیں تھا، لیکن اسے اس جگہ پر ایان بالکل ٹھیک لگا تھا۔ ماذ اس کو مروانے کی جو پلان بنا رہا تھا، اس نے انعام کے طور پر یہ زخم بالکل ٹھیک تھے۔ اگر ایان پہلے ہی اپنی سیکیورٹی کے معاملے اتنا الرٹ نہ ہوتا تو نہ جانے کتنی بڑی انہونی ہو سکتی تھی، جو سوچتے ہی پریسا کو اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اماں سائیں ہمیں عباد کے ساتھ نہیں جانا۔ پریسا کو اب دوبارہ اس دھوکے باز عباد پر بھروسہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اگر وہ اس دن عباد کی غلط بیانی شاہویر کو بتا دیتی تو اب تک شاہویر اس کا کام تمام کر دیتا اور ایان سے اس کی ایک نئی جنگ شروع ہو جانی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ پریسا اب تک خاموش تھی، وہ ان دونوں بپھرے شیروں کو ایک دوسرے پر جھپٹنے کا کوئی نیا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ مگر بیٹا ہم سب ہاسپٹل ہی جا رہے ہیں، آپ کو وہاں لے کر نہیں جا سکتے، عباد آپ کو باحفاظت گھر پہنچا دے گا۔ بطول بیگم نے اسے دو ٹوک جواب دیتے وہیں خاموش کروا دیتا۔ لالا پلیز جلدی سے واپس آ جائیں، آپ سے بہت ساری باتیں شیئر کرنی ہے، آپ کے علاوہ کوئی میری بات سنتا ہی نہیں۔ پریسا کو اس وقت شاہویر کی شدت سے یاد آئی تھی، وہ کبھی اسے رات کے ٹائم گارڈز کے ساتھ اکیلا نہیں بھیجتا، اور یہ بات اسے اگر ابھی پتہ چل جاتی تو اس نے کسی کو بخشنا بھی نہیں تھا۔ پریسا پہلے ایان کا آئمہ کے پاس جانے کا سن کر ہی بہت ایموشنل تھی، اور اب بطول بیگم کی سختی سے بات کرنے کی وجہ سے مزید دل برداشتہ ہوئی تھی، جو ناراضگی میں ایک ہی کرسی پر ٹک کر بیٹھی تھی۔ جب اسے باہر آنے کا بلاوا آیا تھا، عباد گاڑی تیار کر چکا تھا۔ پریسا کو مراد صاحب گاڑی تک چھوڑنے آئے تھے، چند منٹوں میں انہیں بھی نکلنا تھا۔ عباد کے آگے بڑھا کر پریسا کی سائیڈ کا دروازہ کھول دیا تھا۔ پریسا خاموشی سے بیک سیٹ پر برجامان ہوئی تھی، اس کا موڈ سخت خراب تھا۔ جبکہ عباد مراد صاحب سے بات کر کے انہیں رخصت کرتا گاڑی کی جانب بڑھا تھا، پریسا کھا جانے والی نظروں سے اس نمک حرام کو ہی دیکھ رہی تھی، لیکن اچانک سامنے کا بدلتا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں بے یقینی کے احساس سمیت باہر کو ابل پڑی تھیں۔ جب عباد کی ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولنے پر ایان بڑے کروفر سے انداز میں داخل ہوتا سیٹ پر برجمان ہوا تھا۔ پریسا کو چیخنے چلانے کا ذرا سا بھی موقع دیے بغیر ایان گاڑی وہاں سے نکال لے گیا تھا۔ ہمیں جلد از جلد کچھ کرنا ہوگا، پریسا کی باڈی گارڈز میں اضافہ ہونے والا ہے۔ پہلے صرف شاہویر اس کی پاگلوں کی طرح حفاظت کر رہا تھا، اب وہ جنونی انسان ملک ایان بھی اس کام میں شامل ہو چکا ہے۔ ہمیں کسی بھی طرح ایان کا پریسا سے شادی ہونے دینے سے روکنا ہے، کیونکہ اگر ایسا کچھ ہو گیا تو پریسا کو اپنے پاس لانے کے چانسز بہت کم ہو جائیں گے۔ خورشید آغا اپنے بھائی اور بھتیجے کے ساتھ بیٹھ کر اپنی سگی بیٹی کے خلاف اس کے اغوا کا پلان بنانے لگا تھا۔ میرے اب تک کے ریسورسز کے مطابق ایان اور پریسا کی شادی کے لیے سکندر پیلس کے تمام افراد مان چکے ہیں سوائے شاہویر سکندر کے، اور ہمارے سب کے لیے یہ بہت اچھی بات ہے کہ شاہویر کی اجازت اور رضامندی کے بغیر وہ لوگ کوئی فیصلہ نہیں کرتے، مطلب آخری فیصلہ ہمیشہ شاہویر کے پاس ہی ہوگا۔ جعفر اکرام کی بات کے جواب میں تفصیل بیان کرتے بولے تھے، تو اس کے لیے شاہویر کو ایان سے مزید بدگمان کرنا پڑے گا، تاکہ اگر اس کا مائنڈ بن بھی رہا ہے تو وہ اب تک ایان کے لیے کسی صورت نہ مانے، کیونکہ اگر ایک بار بھی پریسا کا نکاح ایان سے ہو گیا تو وہ ہماری پہنچ سے بہت دور چلی جائے گی۔ خورشید آغا اپنے شاطر دماغ چلانا شروع کر چکے تھے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا چاچو؟ حامد نے جلدی سے پوچھا تھا، اس کے تو یہ بات ہی خوشی سے سونے نہیں دے رہی تھی کہ وہ حسین پری بہت جلد اس کی ہونے والی ہے، مگر وہ اس بات سے انجان تھا کہ ملک ایان اپنی پریسا کے حوالے سے اس کے ایسے خواب رکھنے کے بھی اسے اتنی بڑی سزا دینے والا تھا کہ شاہویر پر جان لیوا حملہ کروانا ہوگا، وہ بھی اس پلاننگ کے ساتھ کہ اس کا الزام آ جائے ایان کے ساتھ، جس کے بعد شاہویر تو دور کی بات سکندر پیلس کا کوئی فرد ایان کو قبول نہیں کرے گا۔ ایان اور شاہویر کے اسی جھگڑے میں ہم پریسا کو اپنے پاس لے آئیں گے۔ خورشید آغا نے اپنی گھٹیا سوچ ان کے سامنے رکھی تھی، جسے انہوں نے خوب سراہا بھی تھا۔ مجھ سے میری بیٹی کو چھین کر اچھا نہیں کیا ان لوگوں نے، اب انہیں ان کے کیے کی سزا مل کر رہے گی، برباد کر کے رکھ دوں گا میں سکندر پیلس کو، اور وہ دونوں سکندر پیلس کے ہیرو اور ولن، وہ تو پریسا کے چھن جانے پر ہی پاگل ہو جائیں گے۔ ان دونوں کی کمزوری پریسا ہے، اور ان کو خود سے دور جانا ان دونوں کو ہلا کر رکھ دے گا۔ اصل مزہ تو تب آئے گا، خورشید آغا کمینگی سے بولتا، آخر میں ہنسا تھا۔